ہمارے بھائی اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر طلحہ محمود پر اللہ کریم نے مالی لحاظ سے بڑا کرم کیا ہے، لیکن انہیں اس آزمائش میں بھی ڈالا ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایک اسپیشل بچہ ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اس کے علاج کا ہر ممکن طریقہ آزما لیا، لیکن ان کی آزمائش ختم نہیں ہو رہی۔ انہیں کسی نے ملا علی کردستانی، جس کا اصل نام علی محمد حسن ہے، کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی دکانداری کی تشہیر بھی اس انداز میں کی ہے کہ جیسے وہ منٹوں میں نعوذ باللہ نابیناؤں کو بینائی اور گونگوں کو قوت گویائی دلوا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ڈوبتے کو تنکے کے مصداق سینیٹر طلحہ محمود نے عراقی سفیر سے بات کی اور ان کے ذریعے ٹکٹ اور دیگر اخراجات برداشت کر کے ملا کردستانی کو بلا لیا۔ طلحہ محمود اور پاکستانی قوم کی بدقسمتی یہ تھی کہ کردستانی کی پاکستان آمد کا علم اسپیکر اسد کیسر کو بھی ہو گیا۔ ہمارے دوست اسد کیسر پی ٹی آئی میں آنے سے قبل اسلامی جمعیت طلبہ اور بعد ازاں جماعت اسلامی سے وابستہ رہے تھے، اور جماعت اسلامی کے لوگ توہم پرستی سے بہت دور ہوتے ہیں، لیکن توہم پرست لیڈر کے ساتھ رہ کر شاید وہ بھی توہم پرست ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے دیگر حکمرانوں کی طرح وہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہر کام کی تشہیر ضروری سمجھتے ہیں۔ چونکہ جعلی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور عمران خان نے انہیں حقیقی اسپیکر بنانے کے بجائے ڈمی اسپیکر بنا رکھا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں اور نہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے زیادہ وقت دوروں یا پھر دعوتوں کے اہتمام اور ان کی میڈیا پر تشہیر میں لگاتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی حیثیت سے میں جب وہ اس فراڈی ملا کے ساتھ ویڈیو بنا کر عام کریں گے تو لوگوں کو کیا پیغام جائے گا۔ نہ صرف انہوں نے اپنے بچے کی اس شعبدہ بازی کے ذریعے علاج کی ویڈیو عام کر دی، بلکہ پی ٹی آئی کے ایک اور رکن قومی اسمبلی جو خود ڈاکٹر بھی ہیں کے ساتھ ان کی آڈیو بھی لیک ہو گئی، جس میں اسد کیسر صاحب بتا رہے تھے کہ عراق سے یہ صاحب آئے ہوئے ہیں جو پلک جھپکتے گونگوں اور نابیناؤں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو عام ہوتے ہی پورے پاکستان میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ ہزاروں لوگ اپنے معذوروں اور بیماروں کے ساتھ سینیٹر طلحہ محمود کے گھر جمع ہو گئے۔ ایک دن ان کا لاہور جانے کا پروگرام تھا، وہ گئے نہیں یا ہوٹل سے نکلے نہیں، لیکن ہزاروں لوگ وہاں دور دراز علاقوں سے آ کر اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے کئی دن تک ہزاروں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ اگلے روز انہوں نے پشاور جانے کا اعلان کیا تھا، وہاں بھی ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے، لیکن فراڈی وہاں نہیں گیا۔ وہ طلحہ محمود کی مہمان نوازی کا لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ سید یوسف رضا گیلانی اور فردوس عاشق ایوان کی دعوتیں اڑاتے اور اپنے سوشل میڈیا کے لیے مزید مواد جمع کرتے رہے۔ ظاہر ہے جب دنیا سوشل میڈیا پر دیکھے گی کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، وزراء اور اسپیکر قومی اسمبلی ان کو مسیحا سمجھتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان کے گاہک مزید بڑھیں گے۔ اب وہ ان ویڈیوز اور تصاویر کو دنیا کے کسی اور ملک کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کرے گا۔ طلحہ محمود صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس فراڈی کو بلانے سے قبل تحقیق کرتے، لیکن ان کا تو وہ انفرادی عمل تھا اور صرف اپنے بچے کی خاطر انہوں نے ان صاحب کو بھی آزمانے کا سوچا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی تشہیر سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے معمولی تحقیق کی زحمت کیوں گوارا نہیں کی؟ وہ اگر انٹرنیٹ پر جاتے یا پھر اسمبلی کے سینکڑوں ملازمین میں سے کسی ایک کو تحقیق کا کہتے تو وہاں ان کو منٹوں کی محنت سے معلوم ہو جاتا کہ ملا کردستانی کتنا بڑا فراڈ ہے۔ وہ اس فراڈ کی بنیاد پر خود اپنے ملک میں گرفتار ہو چکا ہے، پھر اسی فراڈ کی بنیاد پر سعودی عرب میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کے فراڈ سے متعلق عرب علماء کے فتوے آ چکے ہیں، لیکن ایسی کسی تحقیق کی زحمت گوارا کرنے سے قبل انہوں نے اسے اپنے سرکاری گھر کا مہمان بنایا، ساتھ ویڈیو بنائی اور پورے پاکستان کو عذاب میں ڈال دیا۔ یہ فراڈی پاکستان میں کئی دن گزارنے اور دعوتیں لوٹ کر واپس جا چکے، لیکن اگر کسی ایک بندے کی بینائی لوٹ آئی ہو یا کسی کی قوت گویائی بحال ہوئی ہو تو ہمیں بھی آگاہ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں جو لاکھوں بیمار اور ان کے عزیز ذلیل و خوار ہوئے، تو ان کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کا ازالہ کون کرے گا؟ نہ جانے اس ملک کو کس نحوست نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ جب پوری دنیا تہمات سے نکل رہی ہے، ہم پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں جو توہم پرستی کو فروغ دے رہے ہیں، اور انہیں اندازہ بھی نہیں اس توہم پرستی کا ملک و قوم کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف مہنگائی کا عذاب، دوسری طرف بے روزگاری کا عذاب، تیسری طرف حکمرانوں کی بد زبانی کا عذاب، اور اوپر سے توہم پرستی کا عذاب۔
اللہ کے بندوں، کچھ تو اللہ کا خوف کرو، کچھ تو اس قوم پر رحم کھاؤ۔